السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں اور ساتھیوں کو بھی شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بتوں کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن اپنے والد سے پوچھا کہ اے بابا جان، یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم بندگی کرتے ہو؟ ان کے نہ کان ہیں نہ آنکھیں ہیں، نہ تم کو نفع پہنچا سکیں نہ نقصان۔ آزر نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر بولے، ابراہیم، اگر تو ہمارے خداؤں سے بیزار ہوگا تو سزا پائے گا۔ تجھے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ ان بتوں کا صرف بت ہونا ہے، ہم لوگوں کو بتا کر رہیں گے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ صرف پتھر ہیں، ان کے پوجنے میں نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے۔ اس وقت پوری قوم میں ایک رسم تھی، عید کے جیسے سبھی ایک دن تہوار جیسا مناتے تھے۔ سبھی میلے میں اچھے کپڑے پہن کر سج دھج کر اور اچھے سے اچھا کھانا پکا کر بتوں کے سامنے رکھ کر پھر میلے کو جاتے تھے۔ جب واپس ہوتے تو وہی چڑھاوا استعمال کرتے، یعنی کھاتے پیتے اور یہ سمجھتے کہ اس طرح پورے سال روزی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جب میلے کا دن آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب نے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا، میں بیمار ہوں، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا، میری مجبوری ہے۔ اور دل میں سوچا کہ میں ان کے بتوں کے ساتھ ایک کھیل کھیلوں گا اور انہیں سبق پڑھاؤں گا کہ یہ کسی کام کے نہیں ہیں، یہ سب خدا نہیں، صرف پتھر ہیں۔ جب سب لوگ تہخانہ خالی کر کے میلے کو پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے اور من بہلانے کے طور پر بتوں سے پوچھا، اتنا اچھا کھانا تم نے کھایا کیوں نہیں؟ بت آخر بولتے کیسے؟ انہیں بولنے کی طاقت ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لے کر سب کے سر توڑ دیے، کسی کے ہاتھ کاٹے اور کسی کے کان کاٹے، مگر بڑے بت کو چھوڑ دیا، بڑے بت کو بچائے رکھا اور اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی اور بت کھانا بند کر کے وہاں سے واپس آ گئے۔ جب سبھی لوگ میلے سے لوٹ کر تہخانے میں داخل ہوئے تو یہاں کا منظر دیکھ کر حیران ہو گئے اور کہا، نہ کسی کا ہاتھ ہے نہ کسی کا کان، سبھی بت بڑی جلت سے زمین پر پڑے ہیں۔ بولے، کس ظالم نے یہ تماشا ہم کو دکھایا ہے اور ہمارے خداؤں کو توڑ کر ہمارے دلوں کو جلایا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہمیشہ بتوں پر اور بت پوجنے والوں پر طنز کیا کرتے تھے اور ان کے شرک و بے ایمانی پر لعنت بھیجا کرتے تھے۔ سب کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کام ابراہیم کا ہی ہوگا۔ پھر سب نے سوچا، کاش کوئی ابراہیم کو مار ڈالتا۔ پھر سب نے مل کر نمرود سے فریاد کی اور بتایا، ابراہیم نے تہخانے کا ادب و احترام مٹی میں ملا دیا ہے۔ نمرود کو بھی بڑا غصہ آیا۔ اس نے فوراً ابراہیم کو بلانے کے لیے آدمی بھیج دیے۔ نمرود اور قوم کے لوگ سبھی غصے سے بھرے بیٹھے تھے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتے ہی سب ایک ساتھ بول پڑے، ابراہیم بتا، یہ حرکت کس نے کی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم اس بات کو اپنے بڑے بت سے پوچھو، تم اس کی سب سے زیادہ عزت کرتے ہو، وہ تم سے کچھ نہیں چھپائے گا۔ وہ تمہارا بڑا کوڑا جو ہے، کیا اتنا بھی نہیں بتا پائے گا کہ ان سب کو کس نے توڑا ہے؟ ان لوگوں کے پاس اس کا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ سب کے سب بڑی مشکل میں پڑ گئے، پھر کچھ کہنا ہی تھا۔ سبھی بولے، تم تو جانتے ہو بت نہیں بولا کرتے، ان میں بولنے کی طاقت ہی نہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر ایسے خداؤں کی پوجا کا کیا فائدہ جو بول نہیں سکتے، نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان؟ ایسے خداؤں کو جو پوجے
اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات پر کچھ لوگوں پر اتنا اثر ہوا کہ وہ فوراً ایمان لے آئے، اور جن کا پہلے سے ایمان تھا ان کا ایمان اور پکا ہو گیا۔ اس کے بعد نمرود نے اس معاملے میں پڑا دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کا حکم دے دیا اور سزا سنائی کہ اسے آگ میں پھینک دو تاکہ یہ جلے اور ہمارے دلوں میں جو غصے کی آگ لگی ہے وہ بجھے۔ ظالم قوم اس فیصلے سے خوش ہو گئی۔ پھر پہاڑ کے قریب میں پورے ملک سے لکڑیاں جمع کر کے لائی گئیں۔ ان لکڑیوں میں آگ لگا دی گئی۔ آگ اس طرح دھدک دھدک کر جلنے لگی کہ چڑیوں کے اڑنے تک کا راستہ بند ہو گیا۔ کوئی بھی پرندہ وہاں سے گزر نہیں سکتا تھا۔ کوئی جانور اس تک پہنچنے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا کیسے جائے؟ کسی کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ سب کے سب پریشان تھے۔ پھر رہنمائی شیطان نے کی اور سکھایا، تم ایک توق بناؤ اور 2-3 تھونی گڑواؤ، پھر جھولے کی طرح جھلا کر آگ میں ڈالو اور اپنے دل کی حسرت کو نکالو۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسی و زنجیر سے باندھ کر توق پر بٹھایا تو آسمان و زمین کے فرشتوں نے رو رو کر شور مچایا کہ خدایا تیرے خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست سے اس کے دشمن یہ سلوک کر رہے ہیں۔ ہم سے تو یہ ظلم دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ ہم کو حکم ہو تو ان کو ابھی چھوڑ دیں اور تیرے دوست کو ان دشمنوں سے بچا لیں۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اگر تم سے ابراہیم مدد مانگے تو بہتر ہے، ان کی مدد کر سکتے ہو۔ پھر 2 فرشتے جو ہوا اور پانی پر مقرر تھے، جو ہوا اور پانی کے فرشتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور بولے، اگر حکم کرے تو ہوا اور بارش سے اس آگ کو بجھا دیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مدد کو لینے سے انکار کر دیا۔ فرشتے بہت غمگین ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کیا مجھے دیکھ نہیں رہا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، بے شک اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو تمہاری ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ میری حفاظت کرے گا۔ اتنے میں اللہ کا حکم ہوا، یا نارو کونی بردوں سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی بن جا، نہ زیادہ ٹھنڈی نہ زیادہ گرم بلکہ درمیانی بن جا، تاکہ ابراہیم کو نہ ٹھنڈی سے تکلیف ہو نہ گرمی سے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 7 دن تک آگ میں رہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا سکون مجھے آگ میں ملا اتنا سکون پوری زندگی میں نہیں ملا۔ بے شک اللہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔